بھی اپنی زبانوں کو مطر فرمایا آل محمد. یہ آگے کافی جگہ خالی ہے، سب آدمی اپنے 12ویں سردار کی آمد کے لیے کھڑے ہو جائیں، مرد سب کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وناشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه لا ريب. صلوات. والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ التی ہی ام سبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانت سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی و ستر اللہ المرقی والسیدۃ العظمی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ التي بمعرفتها دارت القرون الأولى والبطول الأزرى والحرة بيضاء وأم أبيها وملكة الأنبياء والصديقة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمباركة والمحدثة والفاطمة والزهراء وعلى أمها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى بنيها وعلى بنتها. صلوات. ولعنة الله على أعداء فاطمة الزهراء وعلى أعداء أمها وعلى أعداء أبيها وعلى أعداء بعلها وعلى أعداء بنيها وعلى أعداء بنتها. اللهم لعن من آذى فاطمة الزهراء خصوصا. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلوات. یہ دعا کے لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلے تو دعا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس مودت فی القربا کی اس صف میں جو بھی اب جنہوں نے اپنے قدم دے رہے ہیں کہ جو بھی ان کی حاجات ہیں اس مجلس مظلوم کے صدقے خدا اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور یہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے خدا ان کے رزق میں اضافہ کرے. اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے یہ تو حسین بینک میں جمع کرانے والی بات ہے. اب یہ تو جانتے ہیں کہ حسین بینک کتنا کریم بینک ہوگا. یہ رکھے گا نہیں آپ کا، یہ ذہن میں رکھے. جتنا بھی زیارت پہ خرچ کریں یا حسین کے ماتم پہ خرچ کریں مولا آپ کو کئی گنا بنا کر تجھے منت واپس کر دیتا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں چلتا. تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں میں تو نہیں جانتا لیکن چوتھے امام دروازے پہ بیٹھے ہیں. آپ سب کی دعائیں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں جو ہے وہ امام جانتا ہے. جو آپ کے استقبال میں بیٹھا ہوا تھا، جو بابے کی پھوڑی میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا، آپ سب کی دعائیں اور یہ اراکین ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان سب کی دعائیں اور میری بہنوں بیٹوں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے قدموں میں پیش کرتا ہوں. اور بہنیں بیٹیاں کی جو بھی دعائیں ہیں ثانیہ زہرا اور سید الزہرا اور سید سکینہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں. اور یقیناً وہ کریم ہیں جو بھی اس کے یہاں اس کی مظلوم کی صف پہ آیا کوئی بھی انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. اور دوسرا جو ہے کہ کف کے
مسئلے بنے ہوئے ہیں. خدایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، خدایا اس نبی کی بیٹی کا واسطہ خدایا کہ جس کا کف صرف علی تھا. تو جتنے بھی یہ سامنے سامعین جتنے مومنین بیٹھے ہیں، یا صاحب الزمان اپنے دادے کے صدقے ان جتنے بھی یہ تیرے عزادار، تیرے دادے کے عزادار بیٹھے، ان کے بچیوں بچوں کے کف کے مسائل مولا تو آپ خود آسان فرمائیں. درود بر محمد اور آل محمد. آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں بڑی خوبصورت سی گفتگو ہے، اور یقیناً کیونکہ اس عشرے کی یہ فضائل کی آخری مجلس ہے تو کہتے ہیں نا بھرے دوستہ جدہ توڑ چڑھیا. تو آج مجلس انشاءاللہ بڑی خوبصورت سی مجلس. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسی خوبصورت ہدیہ کروں کہ کم از کم اگلے عشرے تک نشے میں رہیں. تو یہ جو میں نے آج گفتگو کرنی ہے کیونکہ میں بار بار کتابیں نہ پڑھتا رہوں، اگر کسی نے دیکھنا ہے یا بندے حقیر سے کسی نے دیکھنا میں تو حاضر ہوں، پوسٹ مین آف دی آل محمد. تو میں تو جب بھی کوئی ٹیلی فون پہ پوچھ لے یا میں تو حاضر ہوں. میری تو ڈیوٹی یہ ہے نا کہ مالک کا دفاع کرنا ہے، مالک کا میسج دینی ہے، لیکن ویلڈنگ کی شکل میں نہیں دینی، جینین شکل میں دینی ہے. تو یہ کتابیں جن سے میں نے یہ چیز آج کی گفتگو اخذ کی ہے، صحیفۃ الابرار جلد 1 صفحہ 465، معارج النبوہ، یہ سنی کتاب ہے. ملا معین جو ہے نا اس کا لکھنے والا ہے. اس جلد 1 صفحہ 7 ہے. کتاب الانوار یہ شیعہ کتاب ہے. القطرہ جلد 1 صفحہ 174، الامالی للجوسی مجلس نمبر 1، الخصال جلد 1 صفحہ 293، ارشاد القلوب شیخ مفید علیہ رحمت کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 78، الفضائل صفحہ 168، المختصر صفحہ 108، کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 308، بہار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 317 اور جلد 38 صفحہ نمبر 157، تفسیر البرہان جلد 8 صفحہ نمبر 196، تفسیر نور ثقلین جلد 8 صفحہ نمبر 92، تفسیر القمی جلد 2، تفسیر القمی جلد 2 صفحہ نمبر 394، غایت المرام جلد 4 صفحہ نمبر 14، بصائر الدرجات جلد 1 صفحہ نمبر 317، اصول الکافی، کتاب الحجہ، باب 19، ان سے یہ آج کی گفتگو اخذ ہو رہی ہے. شروع کریں پیچھے والوں، یہ تو شروع کرائیں گے. آپ سے پوچھ رہا ہوں تیار ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی جو کہ وحی تھی. دیکھیے میں نے اس مجالس میں یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ویسے 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم، لیکن 3 عالم جو ہیں وہ مین ہیڈ پہ ہیں، باقی جو ہے سوال ہیڈ پہ ہے، بلاگ ہیڈ پہ، عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم لاہوت. تھوڑا سا میں آپ کو ذرا خاکہ سا دے دوں تاکہ سب آدمی جو نہیں بھی مجلس میں ہے وہ ہمارے ساتھ. قرآن مجید کی بھی آیت ہے وَتَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة. تو یہ جو ہمارا عالم ناسوتی عالم ہے، یہاں 18,000 سال، یہاں 50,000 سال گزرے، تو ملکوں کے عالم میں عالم ملکوت میں 1 دن گزرتا ہے، عالم ملکوت میں 50,000 سال پورے، عالم لاہوت میں 1 دن گزرتا ہے. اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ان جدتی فاطمہ التی تدور بها القرون الاولی، میری دادی کے نور سے عالم خداوندی کی پہلی صدیاں حرکت کرتی تھی. بڑا جلدی میں نے آپ کو نتیجہ دے دیا ہے. توجہ ہے. آج یہ دیکھنا ہے کہ آیت کہاں پہ اتری. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی ابتدا رہی ہے سبحان. دیکھیے ہم بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو ہمارے سمجھ سے بالا تر ہو، سبحان اللہ نہیں کہتے. اگر کوئی نبی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دیکھے تو وہ کہے گا سبحان اللہ. ہماری سبحان میں نبی کے سبحان میں فرق ہے. ہماری پرواز اور ہے، نبی کی پرواز اور ہے. اب یہاں اللہ خود کہے سبحان اللہ.
اللہ نے کہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان ہے کہ جو اپنے عبد کو لے گیا. اسراء کے معنی لے جانا بھی ہے، اسراء کے معنی سیر کرانا بھی ہے. اب مرضی ہے تو سیر معنی لے لیں، مرضی ہے تو لے جانا لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو اگر سیر معنی لیں گے تو وہ نبی جس کی سیر یہ ہے فکانہ کعبہ قوسین تک، اس کی ویسے منزل کیا ہوگی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو. آپ ایک مسجد بنا دیتے ہیں لیکن تالا لگا دیتے ہیں، جب تک سجدہ نہیں ہوگا وہ مسجد نہیں کہلائے گی. جب تک سجدہ نہیں ہوگا. تو اپنے نبی کو لے گیا کہاں سے؟ من المسجد الحرام، ادب و احترام والے سجدہ کرنے کی جگہ سے. یہ معنی ہے المسجد الحرام کے، ادب و احترام والی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. وہاں سے لے گیا. کہاں لے گیا؟ من المسجد الاقصی، یعنی سجدہ کا جو اقصی جو ہے اس میں تفضیل ہے، سب سے بلندی، سب سے بلندی. اور یہ کساؤن مصدر سے نکلا ہے. وہ کہاں لے گیا؟ اپنی جو ہے نا کہ وہ مسجد جو اس کی بلندیوں کی انتہا پہ ہے وہاں تک لے گیا. یعنی اس کی بلندیوں کی انتہا. یہ تو کوئی آدمی جانے سے اس کے ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی بلندی کیا ہے، لیکن وہاں لفظ اقصی استعمال ہوا ہے. توجہ ہے. تو تین یہ عالم ہے، ناسوت، ملکوت. اب جبرائیل کو بھیجا لے جانے کے لیے. جبرائیل اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا عالم ملکوت کے بارڈر پہ. عالم ملکوت اور عالم لاہوت کی سرحدیں ملتی تھی نا، جس طرح عالم ناسوت اور عالم ملکوت کی سرحدیں ملتی ہیں نا، اس طرح وہ اپنے بارڈر پہ کھڑا ہو گیا. پیغمبر فرماتا ہے لما اسری بی الی السما وقف جبرائیل علی مقامہ. جبرائیل اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا اپنا بتاتا کالا یا رسول اللہ تعالیٰ تو انملت اللہ ترک. تو اگر میں یہاں سے اتنا بلند ہو جاؤں میں جل جاتا. دونوں کا مقام لم یعط ملک مقرب ولا نبی مرسل. مولا اس عالم ملکوت سے اوپر آپ کا مقام ہے. بھائی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اس سے اوپر آپ کا مقام ہے. لم یعط ملک مقرب ولا نبی، نہ کسی نبی مرسل کو اس کے اوپر لے جایا گیا ہے، نہ کسی ملک مقرب کو لے جایا گیا ہے، سے آپ کا مقام ہے. یہ عالم جو لاہوت جو ہے نا، اس میں نہ کوئی ملائکہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے. ایک مجلس نے میں نے بتا دیا تھا کہ عالم لاہوت کے افراد یہ 14 ہیں. اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا مجلس میں، یہاں میں نے واضح کر دی ہے. تو ہم اوپر اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل کے اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ میں چل جاتا ہوں. بھائی تو نوری نہیں ہے؟ تو نوری نہیں ہے؟ نوری ہوں. آگے کیا ہے؟ دریائے نور ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تو جل کیوں جاتا ہے؟ تو جہاں جس عالم میں ہے کہ جبرائیل کہے میں جل جاتا ہوں، وہاں تیری جیسی بشریت کیسے جا سکتی ہے؟ تیری جیسی گندی بشریت وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ اب جب نبی علیہ السلام جبرائیل جو کہ وقت بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کسی مقام پہ پہنچے. تو جبرائیل تو رک گیا اپنے مقام پہ عالم ملکوت کی سرحد پہ. اب نبی آگے بڑھے. ابھی یہاں پہ اگر میں دائیں بائیں لوں تو پھر یہ وہ وقت میں کہتا ہوں کہ بس صرف آپ کو اختر دے کر آخر میں ہم حیدرآباد اسٹیشن پہ جا کر پہنچے. توجہ ہے نا؟ کسی مقصد پہ آج پہنچنا ہے. تو جب آگے بڑھے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے 12 پردے آئے. عالم ملکوت کی بات ہو رہی ہے، عالم لاہوت کی، عالم ملکوت کی بات نہیں کر رہا. سب سے پہلے پردہ ہے حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریاء،
منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت، یہ 12 پردے آئے ہیں۔ اگر ایک ایک پردے کی مسافت بتاؤں نا، ایک ایک پردے کی، وہاں پورا ایک مجلس اسی پہ ہو جائے گی۔ صرف اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ جب پہلے پردے میں داخل ہوئے، حجاب قدرت میں داخل ہوئے، یہاں کے 50,000 سال ہوں تو عالم ملکوت کا ایک دن بنتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَتَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة، اور عالم ملکوت کے 50,000 سال ہوں تو عالم لاہوت کے جو ہے نا ایک دن بنتا ہے۔ تو پہلا پردہ جو حجاب قدرت تھا، اس میں آپ کے نبی نے 12,000 عالم خدا بندی کے گزارے۔ یہ 12 پردے حجاب قدرت کو اپنے اوپر لپیٹا تو قدرت اللہ بنے۔ حجاب قدرت کو لپیٹا تو حجاب قدرت ہے نا قدرت اللہ بنے۔ حجاب عظمت کو لپیٹا کہا نحنو عظمت اللہ۔ حجاب عزت کو لپیٹا کہا نحنو عزت اللہ۔ تو یہ 12 پردے پہننے کے بعد پردوں سے گزرے تھے نا، جب 12 پردے ہو گئے آگے 20 سمندر آ گئے۔ بیٹھے پیچھے والے، میں نے حوالہ کتابوں کے دے دیے، ان میں موجود ہیں، دوبارہ میں نے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ آگے 20 سمندر آئے، وہ 20 سمندر میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ بحر العزہ، بحر الصبر، بحر الخشوع، بحر التواضع، بحر الرضا، بحر الوفا، بحر الحلم، بحر التقا، بحر الخشیہ، بحر الانابہ، بحر العمل، بحر المزید، بحر الہدی، بحر السیانہ، بحر الحیا، حتی تقلب فی 20 بحرا، حتی کہ آپ کا نبی 20 سمندروں سے گزرتا گیا۔ 12 پردوں سے وہ تو لپیٹ لیے، 12 پردے قدرت بھی لے لی، عظمت بھی لے لی، عزت بھی لے لی، ہیبت بھی لے لی، جبروت بھی لے لی، یہ سب اپنے اندر۔ اب دیکھیں اگر آدمی کسی حوض میں داخل ہو، اگر حوض کا رنگ زرد ہو تو کپڑے زرد ہو جاتے ہیں، بولو نا صحیح ہے نا۔ اگر حوض کا رنگ نیلا ہو تو کپڑے، اب یہ تو سمندروں میں داخل ہو رہا ہے نا، یہ وہ سمندر کو یہ مچھلیوں کے سمندر نہیں ہے، یہ سمندر یہ علم کے سمندر ہیں، علم کے سمندر ہیں یہ کہیے۔ تو علم جو ہے نا، یہ جتنے بھی یہ سمندر ہے نا وہاں پہ وہ علم کے سمندر تھے۔ اب جس سمندر میں داخل ہوں گے اس کا رنگ تو چڑھتا کیا ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ تو جب جو حضور بحر عزت میں داخل ہوئی تو پوری عزت اس کی لے لی، جتنی بھی اس میں عزت تھی، جتنے بھی 20 سمندروں سے بھی پار ہو گئے۔ اب جبرائیل تو عالم ملکوت کے بارڈر پہ کھڑا، اب حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں غبت عن تحیت کل ملک و کلامہ، میں اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں عالم ملکوت کی آواز ہی نہیں جاتی تھی، مجھ سے عالم غبت ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں عالم ملکوت بھی نہیں پہنچ سکتے تھے نہ ان کی کلام، وصلت بمقام، اور ایسے مقام پہ پہنچا ان کا تعنی فیہ اصوات، وہاں عالم ملکوت کی آوازیں نہیں پہنچاتی تھی، وَتُسَاوِي عِنْدِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، وہاں نہ موت تھی نہ حیات تھی، اس مقام پہ پہنچا۔ وَاسْتَرَبَ قَلْبِي، میرا دل تھوڑا سا مضطرب ہوا، اکیلے تھے نا، اہل بیت کو تو زمین پہ چھوڑ کے گئے تھے نا، اکیلے گئے تھے نا، وہاں لفظ ایک عبد گیا تھا نا، 2 تو نہیں گئے تھے نا، تو یہاں تو وہاں پہنچا۔ اب میں یہاں ایک پہلے حدیث پڑھوں گا پھر اس کے پھر کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی آتانی اللہ خمسا و آتاک خمسا، یا علی اللہ نے 5 چیزیں مجھے دی ہیں، کرسی چھوڑیے تاکہ بدن میں ذوق کلام پیش کرنا آ جائے، کھڑے ہو گئے، اس لیے آپ بھی سننے بھی ذوق تو نہیں محسوس کریں گے نا کہ یا علی اللہ نے 5 چیزیں مجھے اس کو ٹھیک کرنا، اس کو تھوڑا چیک کریں یار۔
پوسٹ مین آف دی آل محمد کے پاس یہ سب کتابیں موجود ہیں اگر کسی نے دیکھنی ہو. میرا ایمان ہے کہ اس مجلس میں پوری اہل بیت آئی ہوئی. اہل بیت کے سامنے جھوٹ بولنا حرام ہے. آتانی اللہ خمسن، یا علی مجھے اللہ نے 5 چیزیں دی. وہ آتا کا خمسن، 5 آپ کو دی. آتانی اللہ جوامع الکلام، وہ آتا کا جوامع العلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلام دیا، آپ کو جوامع العلم دیا. جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. جعلک وصیہ، تجھے وصی بنایا. آتانی اللہ الکوثر و آتا کا اصل سبیل، مجھے کوثر بطول دی، تجھے اصل سبیل دی. تو جو ہے آتانی اللہ الوحی، مجھے وحی دی. آتاکم الہام، تجھے الہام دیا. 4 چیزیں ہو گئی. مجھے جوامع الکلام دیا، تجھے جوامع العلم دیا. مجھے نبی بنایا، تجھے وصی بنایا. مجھے بطول دی، تجھے سلسبیل دی. توجہ ہے. اور مجھے وحی دی، مجھے پہ اور تجھے الہام دیا. 5ویں پڑھوں. اورجا بی الی السماء، مجھے لے جایا گیا. اب علی کو زمین پہ چھوڑ گئے تھے نا. علی تو زمین پہ چھوڑ گئے تھے نا، ساتھ تو نہیں لے گئے تھے نا. اورجا بی الی السماء، مجھے لے جایا گیا. وفتح لک ابواب السماء والحجب، یا علی تیرے لیے یہ 7 آسمان، ان کے دروازے اور جتنے بھی پردے تھے تیرے کے لیے کھول دے گئے. ہائے 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 ہائے. حتی یا علی رأیتنی و رأیتک، کلمتنی و کلمتک، تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دی، 5 آپ کو دی. 4 تو میں نے بیان کیا، 5ویں ہو گئے. اورجا بی الی السماء، اسریا بی الی السماء، مجھے لے جایا گیا. وفتح لک ابواب السماء والحجب، یا علی تیرے لیے تمام آسمانوں کے دروازے جو تھے وہ کھول دیے گئے، تمام پردے جو ہے وہ کھول دیے گئے. یا علی تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا. کہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا. اب یہ بات دیکھیے، میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑنے کا حکم توڑے اور جناب امیر المومنین کو اپنے کانٹوں پہ جب سوار کیا نا، کانٹوں پہ سوار کیا تو پوچھا اے علی خدرہ. یہ مدارج النبوت میں یا امام المحدثین شیخ عبدالحق نے بھی لکھا ہے کہ علی خدرہ چگونہ بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت نامی بینم حجب مکشوف شدہ، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید و باہر سے دستراز می کنم بدست من اب می آیت. پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ علی تم کہاں پہنچو؟ لیکن ظاہراً تو نبی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ کندھے پہ سوار تھے، لیکن نبی اب جو پوچھے کہاں پہنچو؟ علی کا کہاں پہنچو؟ علی گفت نامی بینم حجب مکشوف شدہ. علی عرض کرتے مولا یہ جتنے بھی کونین کے پردے ہیں میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، گویا کہ سارے من بسا کے عرش رسید، سر میرا عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے. وہ باہر سے دستراز می کنم، میں علی جدھر ہاتھ کو بلند کرتا ہوں بدست من می آئے میرے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. مصطفیٰ کے قدم جو ہے وہ زمین پہ ہے، علی کا ہاتھ عرش اللہ پہ ہے. جب خدا نے دیکھا ان دونوں کا، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ وجہ اور ساتھ
ایک دوسرے مقام پہ توجہ ہے نا کہ علی کے ہاتھ عرش اللہ سے ٹکرا رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی وہاں پہ نہیں کہتے. میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, نبی کو لے جایا گیا تھا, علی کے لیے پردے سارے پھاڑ دیے گئے تھے, سب پردے ہٹا دیے گئے تھے. علی یہ نہیں کہ وہاں پہ تھا علی, ہم تو اس علی کو علی مانتے ہیں جو یہاں زمین پہ بھی تھا, ساتوں آسمانوں میں بھی تھا, بیت المعمور میں بھی تھا, اور مال بابا جو ہے عالم ملکوت کے بارڈر پہ بھی تھا, 12 پردوں میں بھی تھا, 20 سمندروں میں بھی تھا. فکانہ کعبہ کا حسین. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتا ہے جب میرا دل مضطرب ہوا, واضطرب قلبی وتضاعف کربی, میرے کر میں جب اضافہ ہوا, فسمعت منادیا, میں نے وہاں ایک ندا سنی بلسان علی ابن ابی طالب, علی کی لسان میں, علی کے کلام میں میں نے ایک وہاں پہ آواز سنی, من تحب من الخلق, اے میرے حبیب جتنی میں نے کونین بنائی ہے اس سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ علی. کہاں فالتفت ان یسارک, ذرا پھر بائیں طرف دے. کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا, میں کوئی جو ہے نا آپ سے داد لینے کے لیے خطابت کے جملے میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. یہ میرے کتابیں میں نے ابھی آپ کے سامنے سب کتابوں میں سے میں پڑھ رہا ہوں, اور جو ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں یہ 8 کتابوں میں حدیث موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فالتفت ان یسارک, ذرا بائیں دے. نبی فرماتے ہیں فالتفت, جب میں نے یسارک, جب میں بائیں طرف دیکھا, وہ علی رافع راسو, علی سر بلند کر کے کھڑا تھا, علی مجھے دیکھ رہا تھا, میں علی کو دیکھ رہا تھا, علی میری باتیں سن رہا تھا, میں علی کی بات. اب یہ جو عذر ہے کہ اگر علی وہاں چلے جاتے زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی, کہتے ہیں نا اس میں بابا کی کون سی بات ہے؟ ذرا خدا کے لیے رضی اللہ بھی واہ واہ, صلی اللہ بھی واہ واہ, لعنت اللہ بھی واہ واہ, جل جلال. یعنی کچھ تھوڑا سا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, صلاۃ علی محمد اور آل محمد پہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی وہاں چلے جاتے زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی اور غرق ہو جاتی. لو میرا سوال ہے, آپ کے نبی سے ظاہر آنے سے پہلے اس زمین پہ حجت خدا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ حجت خدا تھے. اگر عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھے رہے تو یہ زمین غرق نہیں ہوتی. اگر عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھے رہے حجت خدا سے تو زمین خالی ہو گئی, لیکن غرق نہیں ہوئی. میرے بھائی علی نے زمین نہیں چھوڑی, عیسیٰ نے زمین چھوڑی تھی. علی یہاں بھی تھا, علی 7 آسمانوں میں بھی تھا, علی بیت المعمور میں تھا, علی 12 پردوں میں بھی تھا, علی 20 سمندروں میں تھا, علی مصطفیٰ کے بھی ساتھ تھا. اب سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو فکانہ کعبہ کا حسین اور ادا کی منزل پہ اللہ نے بلایا کیوں؟ ثم دنا فدد اللہ فکانہ کعبہ کا حسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. توجہ ہے اس نے وحی کی جو کہ وحی تھی. جبرائیل تو عالم ملکوت کے بعد, اور جبرائیل کو کیا پتا یہ وحی کیا ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جبرائیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, جبرائیل تو نیچے کھڑا, پھر اس آیت کو قرآن سے نکال دو. دیکھو نا, کوئی اس میں ضد نہیں ہے. جو تو میزان بنائے گا اگر اس پہ چیز پوری اتر گیا قبول ہے, لیکن جبرائیل تو نیچے کھڑا ہے. یہ تو 12 پردے 20 سمندر اوپر کی بات ہو رہی ہے. کعبہ کا حسین کی منزل پہ کھڑے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بس نتیجہ دے کر مصائب پڑھتا ہوں, اور ایسا نتیجہ دے رہا ہوں کہ آج تک پاکستان کی سرزمین میں کسی نے نتیجہ نہیں دیا. یہ میری اپنی گداگری ہے. توجہ ہے آپ کے سامنے دعویٰ
بڑے بڑے آپ نے سنے ہیں، بڑے بڑے وہ ہے نا بینک بیلنس لینے والے، بینک میں کال کرانے والے سنے ہیں، اگر ان سے یہ نتیجہ ملا ہو تو پھر کہنا دو نتیجہ اللہ نے کیوں بلایا مصطفیٰ کو بھی مرتضیٰ کو بھی؟ دیکھیے ادھر آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہائے 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 ہائے، اے میرے رسول تو تبلیغ کر، جو کچھ تیرے اوپر نازل ہوا ہے اس ماں کی شرح پیش کر رہا ہوں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی جو کہ وحی تھی۔ وہاں لفظ ماں ہے، جو کچھ نازل ہوا یہ تو رسول کو پتا ہے، یہ نازل کرنے والے کو پتا ہے، اور یہ بھی وہ جانتا ہے جو کہ دے رہا ہے اس کی تو وہی کر رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں کیوں بلایا؟ دیکھیے اگر کسی ملک کا بادشاہ اگر کوئی آرڈیننس جاری کرنا چاہے تو وہ لکھ کر بھیجے گا، جائے گا، ٹائپ ہوگا، سرکولیٹ ہوگا نا۔ اگر اس نے ولی عہد بنانا ہو، یار تو اپنے دماغوں میں بھی دیکھو میں کیا کہ میں نے کہا کیا ہے، اگر کسی بادشاہ نے اپنا ولی عہد بنانا ہو وہ سرکولیٹ نہیں کرے گا، آرڈیننس نافذ نہیں کرے گا، اپنے محل میں اہتمام کرے گا، مشیروں امیروں کو وزیروں کو بلائے گا، ساتھ ولی عہد کو بھی بلائے گا، جب کھانا کھلانے کے بعد کہے گا بھائی میرے بعد یہ میرا ولی عہد ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے پورا دین نبی کو زمین پہ دیا، توحید متعارف کرائی زمین پہ بھیجا، رسالت کو متعارف کرانا چاہو زمین پہ بھیجا۔ یہ جتنے بھی فروعات ہیں ان کے احکامات زمین پہ بھیجے، لیکن جب ولایت کی باری آئی وہاں بلایا۔ کیوں بلایا؟ کیونکہ اب ولی عہد بنانا تھا نا، ولی عہد بنانا تھا، مصطفیٰ کو بھی بلایا، وہاں پہ بلا لیا، مرتضیٰ بھی وہاں پہ پہنچ گئے، توجہ ہے نا؟ سب جب اس وقت فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اے میرے حبیب یہ وہ وہی ہے کہ یہ تمہارا ولی عہد ہے، یہ تمہیں ولی عہد دے رہا ہوں، اور زمین پہ جا کر کہو من كنت مولاه فهذا علی مولاه، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ توحید کے لیے جو متعارف کرایا نا اس کے زمین پہ قل هو اللہ احد، وہاں نہیں بلایا۔ ہائے 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 ہائے، جب رسالت کو متعارف کرا، جب وما محمد الا رسول، زمین پہ ہی آیت آئی، یہ آیت زمین پہ آئی، وہاں نہیں آیت آئی۔ قرآن کو جب متعارف کرا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، زمین پہ یہ آیتیں ہیں، یعنی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ جتنی بھی آیتیں ہیں سب کی سب جو ہے نا زمین پہ آئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ آیت وہاں پہ آئی۔ اس نے وحی کی جو کچھ وحی تھی، وہ کیا ماں تھا؟ یہی تو وہ ماں تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے حبیب، اور جب پورا دین جو نبی کو اللہ نے دیا منصب سے نہیں بلایا، ہائے 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 ہائے، جب بھی کہا یا ایھا النبی جاہد المنافقین والکفار، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، نبی سے خاصے سے بلایا۔ لیکن جب ولایت کی باری ہے پہلے منصب جتایا، یہ تیرا منصب ہے، یہ تیرا کام ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو گویا تو نے تو میری رسالت کی ہی نہیں ہے۔ یہ میرے
پاس امالی موجود ہے، پوری حدیث میں ایک صرف کلپ بنا پیغمبر فرماتے ہیں لو لم ابلغ ما امرت به فی ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جو مجھے علی کی ولایت کے لیے وہاں پہ حکم ملا تھا، اگر میں اس کی تبلیغ نہ کرتا لحبط عملی، میرے عمل حبط ہو جاتے۔ توجہ ہے کہ اگر میں محمد صرف اس کی تبلیغ نہ کروں، لو لم ابلغ، یہ شیخ صدوق نے بھی امالی میں لکھا ہے، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اگر میں محمد اس کی تبلیغ نہ کروں میرے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بات کر رہا ہوں، آج نتیجہ دے رہا ہوں پورے سشرے کا۔ اگر محمد علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، من کنت مولا فاضا علی مولا کا اعلان نہ کرے، محمد کی رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ محمد سید الانبیاء رہتا ہی نہیں، یہ سید الانبیاء اور سید الرسل کی ڈگری چھینی جاتی ہے اگر صرف خود خبر ہے لو لم ابلغ ما امرت به فی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر علی کی ولایت میں صرف جو ہے تبلیغ نہ کروں لحبط عملی، میرے عمل ختم ہو جاتے ہیں، میرے عمل۔ تو جس کے صرف اعلان نہ کرنے سے، صرف اعلان تبلیغ نہ کرنے سے مصطفیٰ کے پلے کچھ نہیں رہتا، اسے ملا مستحب کیسے کہہ رہا ہے؟ کر رہا ہوں، یہ آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، میں نے رانی پور میں بھی یہاں 3 لاکھ کے مجمع میں یہی اعلان کیا تھا، لیکن آج تک جواب نہیں آیا۔ میں نے ڈڈیال میں 3 اشرے اور 3-4 خمسے پڑے ہیں، یہی اعلان کیا تھا، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور یہاں بھی اعلان کر رہا ہوں، حق بیان کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نا وہ ہم کمپرومائزنگ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا، کھول کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ کسی ذاکر کی ڈائری ہے، وہ تو ڈائری کو بھی قرآن کہہ دیتے ہیں نا، ان کی اپنی مرضی ہے نا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، آج 9 محرم یہاں مرید کے مرکزی بارگاہ سے بات کر رہا ہوں، 1 سال کا وقفہ دے رہا ہوں، جاؤ یہاں سے لے کر نجف و شرف چلے جاؤ، جاؤ جا کر مقدسہ چلے جاؤ، مشہد مقدس چلے جاؤ، کربلا مولا چلے جاؤ، نجف اشرف چلے جاؤ، جاؤ سید رہنے پہ وہاں بھی حوضات ہیں، یہاں مرید کے سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر پارا چنار تک، اگر کوئی آدمی بات سن لینا، کلام معصوم سے اگر غیر معصوم کا قد جتنا بلند ہوگا، میرے لیے ضروری نہیں کہ وہ حجت ہو۔ بات میں کلام سے معصوم، اگر کوئی آدمی، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی آدمی کلام معصوم سے ضعیف روایت لے کر آ جائے کہ امام معصوم نے فرمایا تھا کہ ولایت علی مستحب ہے، میں شیعہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہاتھ میں شیعہ ہی نہیں ہوں۔ کوئی آدمی ضعیف روایت لے کر آ جائے، کوئی ضعیف، جب بھی کوئی لے کر آئے گا روایت کے معصوم نے فرمایا ہو علی کی ولایت مستحب ہے، یہ ابا کبا امامہ اسی وقت اس کے حوالے کر دوں گا، اور پھر شیعوں میں مجھے نہیں دیکھو گے۔ علی کی ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت ہے۔ میں حدیث موجود ہے، صحیفت اور ابرار میں بھی حدیث موجود ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہتا یا امیر المومنین انا احبک انا تولاک انا من شیعتک، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا میں آپ کا محب ہوں، مولا میں آپ کے موالی ہوں، مولا میں کذبت ما انت کما قلت، تو جھوٹا ہے، تو میرا موالی نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہتا واللہ انا احبک، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ انا تولاک، میں آپ کا موالی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو کہ تو میرا موالی نہیں ہے، تو میرا محب نہیں ہے۔ کہتا مولا کیسے، یہ دنیا
المومنین تھا، میرے سامنے روح پیش ہوئی، واللہ ما رأیت روح، اس وقت میں نے تیری روح پیش نہیں دیکھی، اب تو کیسے موالی بنتا؟ توجہ ہے میرے بھائی؟ آؤ اترواؤ میرا ماما، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، آؤ اترواؤ۔ علی کی ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يُقِرَ بِوِلَایَتِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ وَقَالَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ أَلَا إِنَّهُمَا مَكْرُونَانِ، جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا اسے مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم، وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان ملائکہ کی مانند ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ مَثَلُ الَّذِينَ أَنكَرُوا وِلَایَتَ امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، کمثل ابلیس، وہ اس ابلیس کی مانند ہے فی انکار بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ شیطان۔ موجود ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ بھائی دراز تو نہیں، آپ لوگ تو نہیں دراز۔ علی کے لیے کمپرومائزنگ یہی تو ہے کہ علی فرماتے ہیں میرے سے دو نمبری محبت نہ کرو، میرے سے کھوٹ والی محبت نہ کرو، اس سے بھی ہے اس سے بھی ہے۔ جس طرح سونیارا سونے کا سونا ڈالتا ہے نا آگ میں، کھوٹ ختم ہو جاتا ہے، کھوٹ ختم کر کے میرے پاس آؤ۔ تو پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا لو اجتمع الناس، لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی ہے۔ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ اگر یہاں پہ میں شروع کروں حدیث شام ہو جائے، لیکن وقت بھی دیکھنا ہے۔ توجہ ہے؟ چل ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ پیغمبر فرمائیں صحیفۃ الابرار میرے پاس کتاب موجود ہے، ابھی میس کے بعد آؤ دکھا دیتا ہوں۔ اگر تو آل محمد کے کلام کو بھی نہیں مانے گا تو پھر کس کو مانے گا؟ میں کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا، تو کہے گا تخیل کر کے چلا گیا۔ میں کوئی یہ خطابت کے جملے نہیں، کلام معصوم پیش کر رہا ہوں، اور کلام الہی اور کلام معصوم کو وہی آدمی برداشت نہیں کرتا جس کی مولا کو روح پیش نہ ہوئی ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، اگر ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل اجتماعوا علی بغض علی، علی کے بغض میں اکٹھے ہو جائیں، فعذبہم اللہ فی النار، علی کے بغض میں اللہ ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل کو بھی جہنم میں پھینک دے۔ تو بس حضور آج 9 محرم ہے، دیکھیے آپ کو ایک چار دیواری کا تعارف کراتا ہوں۔ ایک چار دیواری جس کے گرد نبوت کی باڑ تھی، جس کے گرد رسالت کی باڑ تھی۔
لیکن اس چاردیواری کی مستور اپنے بچے کے گلے پہ خراش برداشت نہ کر سکی. جب نہلا رہی تھی اسماعیل کو تو پوچھا تھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ اس وقت اسماعیل نے بتایا کہ اماں بابا نے آپ سے چھپا کر مجھے لے گیا تھا. بابا نے میرے گلے پہ چھری رکھی تھی، چھری چل گئی تھی لیکن جنت سے دمبا آیا، وہ ذبح ہو گیا، میں بچ گیا، یہ صرف خراش ہے. تو چیخ مار کے کہتی اگر بیٹا اسماعیل تیرے گلے پہ چھری چل جاتی، اگر چھری چل جاتی، بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آتی علی صاحب پھر چیخ مارتی اگر چھری چل جاتی، بے ہوش ہو جاتی. جب ہوش آتی یہی الفاظ اگر چھری چل جاتی. ہائے 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 ہائے. 3 دن اسی عالم میں رہی اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئی. یہ اولی العزم نبی ابراہیم کی چاردیواری میں رہتی ہے، یہ اولی العزم رسول ابراہیم کی چاردیواری میں رہتی ہے. بیٹا بھی رسول ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اولی العزم نبی کی بیوی ہے. کتنا مقام ہے اس چاردیواری کا. آؤ ذرا کربلا میں دیکھو. ہائے 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 ہائے. آؤ ذرا امام حسین کی چارجہ خیام گاہ میں دیکھو. ایک مستور بچے کو زمین پہ لٹائے ہوئی ہے. اگر رونا نہیں آتا تو ہائے کر دینا. ایک مستور جو بچے کو لٹائے ہوئے ہے، سر میں کنگھی کر رہی ہے، آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہے. ہائے 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 ہائے. خوبصورت لباس بنا رہی ہے، ایک نہیں 2 لباس، اور کہہ رہی ہے بیٹا یاد رکھنا ابھی تو جائے گا میدان میں، تو نے نہ تو تلوار چلا، تو نہ تلوار چلا سکتا ہے، تو جنگ نہیں لڑ سکتا، نہ تو نیزہ چلا سکتا ہے. بیٹا بیٹا تو جو ہے نا ابھی تیر کا نشانہ بنے گا. ہائے 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 ہائے. جب تیر کا نشانہ بنے گا نا، جب تیر چلے گا تو بیٹا یاد رکھنا رونا نہیں. ہائے 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 ہائے. بیٹا رونا نہیں. جس کو رونا نہیں آنکھ یہ ہے تو کرو. ماتم تو ہمارے مذہب میں. سیدہ رباب اپنے جو میں بہنوں بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس سیدہ رباب بیٹھی ہے، سیدہ سکینہ بیٹھی ہے. جس طرح اگر ہمارے گھروں سے اگر کسی بچے کی میت جائے تو جس طرح اتنا کم از کم تو ذریعہ جو ہے نا وہ مستوروں میں ہونا چاہیے. بیٹا یاد رکھنا رونا نہیں. میں نے ایک سنی عالم کی کتاب پڑھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے ظالم تھے، ایسے بچوں کو نشانہ بنایا جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرتے وقت رونا ہے یا مسکرانا. انہیں اتنا بھی نہیں، جس بچے کو نہیں پتا ہے یہ رونا ہے. پھر وہ لکھتا ہے کہ اس بچے پہ وہ تیر استعمال ہوا، ہائے 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 ہائے، جو زہر میں بجھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑے جانور کو وہ تیر لگ جاتا، ہائے 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 ہائے، بڑے سے بڑے جانور کو تیر لگ جاتا تو وہ اتنا وزنی تیر تھا اس معصوم کو لے کر ہوا میں چلا جاتا. لیکن حسین کا بازو تھا جس نے تیر کو. شہزادی کہتی ہے بیٹا بیٹا تو پیاسا ہے نا، بیٹا تو پیاسا ہے نا، تو کریز کا بیٹا ہے نا، لیکن حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. یاد رکھنا بیٹا ابھی تو جائے گا تیر کا نشانہ بنے گا. تو نے پہنچنا ہے حوض کوثر پہ. جب پہنچے گا نا نانا رسول تیرا کوثر لے کر کھڑا ہوگا، دادا علی کوثر لے کر کھڑا ہوگا، چچا عباس کہے گا اگر کربلا میں نہیں پلا سکا اب تو پی لو، چچا حسن کھڑا ہوگا. لیکن بیٹا یاد رکھنا تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین سیدزادی کا بیٹا ہے. جب تک حسین پیاسا ہے کوثر نہ پینا. ہائے 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 ہائے.
تھے نا، ہے میری دعا ہے سیدہ رباب کی گود کے صدقے جتنی بہنیں بیٹیاں گودوں میں بچے لے رہی ہیں ان کے بچوں کی زندگی ہے، جن کے صغیر بچے ہیں دعا ہے۔ ادھر گود میں لیا اصغر کو، سکینہ کو ہاتھ سے، جہاں دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے نا، اصغر کو حسین کی طرف بڑھا دیا، سیدہ سکینہ کو بابے کی طرف بڑھا دیا، کہا اور اپنی گود کو نا ایسے نا ہوا میں کہتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس آپ کی نعمتیں تھیں وہ میں آپ کے حوالے کر کے دے رہی ہوں، میں نہیں ان کی ذمہ داری اٹھا سکتی، نہ کوئی میرا میکے والا ہے نہ کوئی میرا سسرال والا ہے، آپ جانے یہ آپ کے بچے جانے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین نے جب ہاتھوں پہ اٹھایا نا سر کو، کیسے کہوں، گرمی تو بڑی تھی کربلا میں، 2 قمیصیں پہنی ہوئی تھی، تو مولا نے پہلا سوال کیا صرف ہم تک پہنچانے کے لیے، رباب ان کو 2 قمیصیں کیوں پہنائی ہیں؟ سنو گے جناب سیدہ رباب کا جو سنو گے جواب، کہتی مولا میں جانتی ہوں کہ تیرا وہ عالم بنا ہوا ہے کہ تو اثر کو کفن بھی نہیں دے گا، اس عالم میں ہوگا کہ تو اصغر کو کفن بھی نہیں دوں گا، ایک قمیص کفن بنا دینا، ایک قمیص واپس لے آنا، تیروں سے چھلنی خون آلودہ، جب مجھے اصغر کی یاد آئے گی سینے سے لگاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، جب مجھے اصغر کی یاد آئے گی بچ گئی ہو، دعا مانگے، لیکن ذرا پڑھے نا جب یہ روز عاشور سہ پیر کو جب مسلمان کھڑے ہوئے نا خیام کے باہر، کیا کہا تھا مسلمانوں نے کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے کنات سے باہر پھینک دیں، نہیں تو ہم اندر جو ہے نا زہرا کی بیٹیوں کے 4 دیواری میں آ رہے ہیں۔ تو سیدہ نے تمام بیٹیوں کو بلا کر مستوروں کو کہا تھا جو کچھ جس کے پاس ہے کنات سے باہر پھینک دو، دشمن بڑا کمینہ ہے اندر نہ داخل ہو جائے، سب بیویاں پھینک رہی ہیں، یہ جناب سیدہ رباب سینے سے کٹھی لگائی ہوئی ہے، کبھی بوسہ دیتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی بوسہ دیتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے بہن کیوں یہ دشمن بڑا کمینہ ہے، بوسہ لے کر ایسے جب کنار سے پھینکا نا دوڑے، جب کھولا تو دشمن رونے لگ گئے، تیروں سے چھلنی۔ شریفوں جناب امام حسین کیسے بچے کو خیام سے ماں سے ودا کر کے لے گئے، یا بہن سے میں نہیں بیان کر سکتا، یہ بڑا مشکل ہے، 6 مہینے کا صغیر ہے، کیسے ماں سے جدا کیا ہوگا۔ باہر کا امام اس قرآن کے پارے کو غلاف میں، نعت کے قرآن کے پارے کو غلاف میں لیا، خیام سے نکلے، جب خیام سے نکلے تو وہاں عمر ابن سعد نے دیکھا کہ اب حسین جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، اب حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، قرآن کا پارہ لے کر آیا، تو اس نے اعلان کیا وہاں پہ کہ اب حسین اگر قرآن لے کر آ رہا ہے، اگر صلح کرے تو صلح نہیں کرنی، ہائے 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 ہائے، ہم نے اس قرآن کو نہیں مانا۔ بھائی شریفوں جب درمیان میں گئے نا مولا نے صرف وہاں سے کپڑا ہٹایا، ابھی اصغر کے بولنے کا وقت تو دور تھا نا، اس وقت فوجوں میں ہلچل مچ گئی، اس صغیر کو قتل کریں، اس صغیر کو قتل کریں، یہ صغیر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اب فوجیوں نے آپس میں باتیں کر رہی تھی، عمر ابن سعد نے ہرمل کو کہا کیا دیکھ رہا ہے، یہ فوج تو باغی ہو جائے گی، جلدی کرو، یہ جو نعت کے قرآن کا پارہ ہے نا اسے نشانہ بناؤ۔ تو شریفوں جو ہرمل تیر لے کر آیا تھا نا کربلا میں لے کر آیا تھا، وہی تیر تھا جو بڑے سے بڑے بھی اگر جانور کو مارا جائے تو وہ نہ سنبھل سکتا تھا۔ ہرمل نے کمان میں تیر رکھا، ہائے 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 ہائے، تیر زمین پہ چلا گیا، پھر دوسرا
دوسرا تیر رکھا، وہ بھی زمین پہ. جب دوسرا تیر زمین پہ آیا، ہمارے بڑے ساتھ کہتا ہے تو بڑا نشانچی ہے، تو تیرا ہاتھ کو کانپ رہا ہے. وہ کہتا ہے ذرا خیام کی تو طرف دے. میں کمان میں تیر رکھتا ہوں، خیام پہ ہل رہا ہے، وہاں سے آواز رہے اپنا تیر بھی دیکھ، میرا اصغر بھی دیکھ، تیرے تیر کا وزن میرے اصغر سے زیادہ ہے. شریف وہ تیسرا تیر کمان میں رکھا، ادھر سے تیر کمان سے نکلا، ادھر سے آواز آئی اصغر ہوشیار، یہ تیر تیرے بابے کو نہ لگے. جب تیر آیا، امام حسین ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا، جب تیر آیا امام کے ہاتھوں پہ تھے نا اصغر اچھل کر سامنے آ گئے. ہائے 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 ہائے، زوبیا من الوزن الی الوزن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، میرے امام نے جب اصغر کو دیکھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، تھوڑا سا خون نکلا، میرے امام نے نیچے رکھا، آسمان کی طرف ارادہ کیا، آسمان کے حوالے کرتا ہوں. آسمان سے آواز آئی بے گناہ خون اگر میرے حوالے کیا قیامت تک قبر رحمت نہیں ہوگی. میرے امام نے ارادہ کیا زمین کے حوالے کرتا ہوں، زمین کہتی اگر میرے حوالے کیا قیامت تک انگوری نہیں پھٹے گی. میرے امام فرماتے اصغر تیرے خون کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول. اپنی ریش میں اصغر کا خون، جب میں نانے کے دربار میں جاؤں گا اصغر تیرے خون کا خزانہ. اور شریفوں لے آؤ سامنے رکھ سکتے ہیں، لے آئے سامنے بیٹھ رہے اٹھنا نہیں، میں نے شہادت پڑھی. بچوں کی زندگی کرے. ذبح من الوزن الی الوزن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اصغر کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی سید شہید ہوئے، جتنے یودا، اکبر کو امام حسین خیمے میں لے کر آئے، عباس کو خیمے میں لے کر آئے. اب امام حسین دیکھتے ہیں ذبح من الوزن الی الوزن، جس کا چہرہ تو ہے ہی کہیں نہیں، چہرہ تو تیر کھا گیا ہے. دل میں خیال کرتے ہیں اگر خیمے میں گیا، اگر ماں کی نظر پڑ گئی اس چہرے پہ، ہائے 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 ہائے، رباب جو ہے وہ جو ہے نا مر جائے گی. امام 7 قدم پیچھے ہٹے. جب 7ویں قدم پہ پہنچے کہتے ہیں کہ اگر بیٹی سکینہ نے پوچھ لیا کہ بابا اصغر جو عباس چچے عباس سے تو بھاری نہیں تھا، بھائی اکبر سے، پھر امام 7 قدم آگے بڑھے. 7 قدم آگے آتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی دیکھے گا، اگر پھوپھیوں نے دیکھ لیا، اگر بہنوں نے دیکھ لیا. اصغر کا عالم یہ بن گیا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر پیچھے ہٹتے، پھر آئے، 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے. امام نے اصغر کو اپنی ابا اتاری، زمین پہ رکھا. ہائے ہائے ہائے، قبر کھودی، تلوار سے قبر کھودی. شریعت کہتی ہے باپ جو ہے نہ بیٹے کا میت اٹھائے نہ بیٹے کے لیے قبر بنائے. یہ بھی تو حسین نے لیا. اکبر کے میت کو، جب اکبر کے جسد کو اٹھایا اور اصغر کو دفن کیا. جب قبر تیار ہوگی، میری طرف دیکھیے، اب قبر تیار ہو گیا. اب ریت امام ڈال رہے ہیں، پہلے پاؤں پہ پہنچے، دیکھتے ہیں، پھر گھٹنوں پہ ریت ڈالی، دیکھتے ہیں، پھر پیٹ پہ ریت ڈالی، دیکھتے ہیں، پھر سینے پہ. جب چہرے کی باری آئی، صبر کا بادشاہ تھا لیکن کمرکند، اور آواز دے کے کہتا رسن بے رضا و تسلیم بے امرک. منہ پہ ریت ڈالتے ہوئے امام بھی برداشت نہ دیکھ سکا. بس شریف و آخری جملہ، تھوڑا صبر کرے، ایک اور جملہ سن، تھوڑا صبر. یہ مسلسل امام سجاد 40 سال خون روئے نا، آخری مرتبہ ہاتھوں ایسے مل رہے تھے تو بیٹے باقر نے پوچھا بابا 40 سال خون روئے ہیں تو یہ ابھی دنیا سے جانے کے لیے ہاتھ مل رہے کہ نہیں بیٹا، تو جو حق
حق تھا تیرے دادے کو رونے کا، وہ سجاد ادا نہیں کر سکا۔ جب سپہر ہوئی نا، سپہر ہوئی، عمرو بن سعد نے حکم اپنی لاشیں دفن کر دی، کہا شہداء کی لاشیں اکٹھی کریں۔ ہائے ہائے ہائے، سب لاشیں جتنی بھی اکٹھی ہوگی، اس نے حکم دیا جس کا جو بھی مقتول ہے اس کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ امام حسین کا قاتل امام کے سرانے کھڑا ہو گیا، اکبر کا قاتل اکبر کے سرانے، اون محمد کے قاتل اون محمد کے سرانے، قاسم کا قاتل قاسم کے سرانے۔ ایک قاتل کہتا ہے مجھے ایک مقتول نہیں مل رہا، وہ کہتا تیرا کون سا مقتول تھا جو حسین قرآن کا پارا خلاف میں لایا تھا، اسے دفن کر دیا۔ یہ کمینہ گھوڑ سواروں کو بلاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیتا ہے، کہتا ہے کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، جہاں یہ نعت کے قرآن ملتا ہے برآمد کرو۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، ان کے نیزے جو تھے عسکر کے وزن سے زیادہ تھے، جب کربلا کی زمین میں نیزے مار رہے تھے، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، ہائے ہائے ہائے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ رباح بھی دیکھ رہی تھی۔ شریف ہو، ایک کا نیزہ بھاری ہوا ایک ظالم کا، اتنے نو کے نیزے کا پورا عسکر آ گیا، شمر دوڑ کر اس کے پاس گیا، کہتا نیچے کرو۔ جب اس نے نیچے کیا، شمر نے نیزے سے عسکر کو اتارا، سنات کے کڑا اپنے ادھر رہا، ہائے 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 ہائے، پہلو پہ رکھا، جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، سیدہ سکینہ کہتی ہے بھائی